أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم باحسان الى یوم الدین. محترم حضرات، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ کی ابتدائی 3 آیتیں سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلے سورہ مائدہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم معلوم کرتے ہیں. اس سورہ کا نام ہے سورہ المائدہ. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، ڈائننگ ٹیبل کو، جہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود رہتی ہیں. دسترخوان اس کو مائدہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ چند لوگوں نے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل کیا جائے، اتارا جائے. چند لوگوں نے اس طرح سے مطالبہ کیا نبی سے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی وجہ سے اس سورہ کا نام المائدہ رکھا گیا ہے. اس سورہ کے اندر 120 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مدنی ہے. مدنی سورہ کا مطلب ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئی ہے اس کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس سورہ کے بارے میں کہ یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے. نازل ہونے کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے. اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں انہیں حلال جانو، اور جو حرام بتائی گئی ہیں انہیں حرام جانو. یعنی کہ اس کے اندر منسوخ بات نہیں ہے، منسوخ احکام نہیں ہے، بلکہ آخری احکام ہیں جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیاتوں کی شکل میں نازل کی ہیں. سب سے پہلے جو آیت ہے ہمارے ساتھ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود الی آخر الآیہ. یہ آیت لمبی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مسائل کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم عہد و پیمان کو پورا کرو. العقود، عقد کہا جاتا ہے گانٹھ کو، گرہ کو عقد کہا جاتا ہے. جوائنٹ کو، رسی کے ساتھ ایک اور رسی اگر باندھ دیا جائے تو جو گرہ ہوتا ہے اس کو عقد کہا جاتا ہے. تو کہا کہ اپنے عہد و پیمان کو مکمل کرو، پورا کرو. مفسرین نے فرمایا کہ عہد و پیمان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہے اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان. اللہ رب العالمین سے ہمارا کچھ وعدہ اور اس کو احکام کہا جاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جن باتوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور فلاں فلاں چیزوں سے تمہیں دور رہنا ہے، گویا کہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، یہ عہد و پیمان ہے. تو ہمیں چاہیے، انسانوں کو چاہیے کہ اس کو مکمل کرے، اس کو پورا کرے. اسی طرح مفسرین نے بھی فرمایا کہ عہد و پیمان بندوں کے درمیان، بندے کے جو عہد و پیمان ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہیں. یعنی ایک بندے کی ایگریمنٹ، ایک بندہ کسی اور بندے سے عہد و پیمان کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنے عہد و پیمان کو، ایگریمنٹ کو مکمل کرے، اس کے حساب سے وہ چلے، دھوکہ نہ دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا،
جی ہاں، اپنے مابین جو ایگریمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف چلنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی مطالبہ کیا کہ ہم وعدوں کو اور عہد و پیمان کو مکمل کریں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں اگر کوئی ایسا عہد و پیمان ہو، وعدہ ہو جو حرام ہے، حرام کام کے لیے کوئی آدمی کچھ وعدہ کرتا ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، لیکن ویسا کرنا وہ غلط کام ہے، حرام ہے، تو کہا اس وعدے کو مکمل کرنا، پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے. یہ پہلا مسئلہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کے سلسلے میں فرمایا جو جانور ہم گوشت کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جن کو حلال قرار دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. کہا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال قرار دیے گئے ہیں. چوپائے، مفسرین نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام چوپائے سے مراد کیا ہے؟ کہا ابل، اونٹ، بقر، گائے، الغنم، بکریاں، یہ چوپائے ہیں. یعنی چار پیر والے جو جانور ہوتے ہیں اس کو چوپائے کہتے ہیں. تو کہا یہ تمام جانور مراد ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وحشی جانور ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ یحرم کل ذی ناب من السبع ومخلب من الطیر، کہ ہر وہ جانور درندہ جس کی کونچلی ہے، وہ دانت جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں دونوں سائیڈ میں، اس کو کونچلی کہا جاتا ہے. ایسا جانور جو اس کو استعمال کر کے کسی اور جانور کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، تو ایسا جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح پرندوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلب من الطیر، کہ جس کے پنجے ہوتے ہیں اور پنجے مار کر وہ شکار کر کے وہ سب پرندے کھاتے ہیں، تو ایسے پرندے بھی ہمارے لیے حرام ہیں. اسی طرح حضرات وہ تمام جانور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ ان کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، جیسا کہ پالتو گدھا، گدھے کا گوشت پہلے حلال تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان قرار دیا کہ آج سے گدھے کا گوشت حرام ہے. تو اس طرح سے وہ جانور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت ہے سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة، کہ مجھ پر جو وحی کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کھانے والے کے لیے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں سوائے میت کے، مردار کے. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو حلال جانور ہیں چوپائے ہیں. چوپایوں میں سے جن کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، جن کو وہ استعمال کرتے ہیں شکار کرنے کے لیے، وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح وہ پرندے جن کے پنجے ہوتے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے شکار کر کے کھاتے ہیں، وہ سب پرندے ہمارے لیے حرام ہیں. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جن جانوروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے وہ بھی حرام ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت جو حلال جانور ہیں ان کا جو ہے شکار کرنا محرم کے لیے حرام ہو جاتا ہے. حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے. کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم جاتے تھے مکے کی طرف اور حالت احرام میں ہوتے تھے تو ہمارے سامنے سے جانور گزرتے تھے بہت ہی قریب سے. اگر ہم چاہتے تو انہیں شکار کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ حالت احرام میں جانوروں کا شکار کرنا یہ حرام ہے، تو حلال جانور بھی یعنی کچھ وقت کے لیے حرام ہو جاتا ہے ان کا شکار کرنا. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کے اندر
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد الی آخر الآیہ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلا حکم یہ دیا کہ اے مومنو تم شعائر اللہ کی حرمت نہ کرو. شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی کچھ نشانیاں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں. مفسرین نے اس کی مختلف تفسیر کی ہے. کچھ مفسرین نے فرمایا کہ مناسک حج ہے، یعنی حج کے وقت جن چیزوں کو جن کاموں کو انجام دینا ایک حاجی کے لیے ضروری ہے، تو ایک حاجی کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے ان کاموں کو ان اعمال کو انجام دے، اور جو حرام باتیں ہیں حرام کام ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے. کچھ مفسرین نے فرمایا کہ فرائض اللہ، شعائر اللہ سے مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر جن کاموں کو فرض قرار دیا ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کو مکمل کرے، اس کو پورا کرے، اس کو چھوڑ کر جو ہے یعنی اس کی حرمت کو پامال نہ کرے. اسی طرح ایک تیسری تفسیر یہ بھی ہے شعائر اللہ حرمات اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کو استعمال کرے. تو اگر کسی آدمی نے ایسا کیا تو گویا کہ اس نے شعائر اللہ کی بے حرمتی کی. یہ پہلا مسئلہ تھا. اس کے بعد آئیے دوسرا مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اشہر حرم کی جو ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. اشہر حرم کا مطلب ہم نے الحمدللہ کئی مرتبہ اس کی تفصیل سن چکے ہیں. 4 مہینے جن کی حرمت اور احترام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے. اسلام جب آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو وہی اسی حرمت کو برقرار رکھا گیا. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. عام دنوں میں گناہ کرنا اور ان دنوں میں، ان مہینوں میں گناہ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. جب آدمی ان مہینوں میں گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا جو یعنی سختی ہوتی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وہ جانور جن کو حاجی لے کر جاتے ہیں مکے کی طرف، والہدی والقلائد. قلائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جن کو کچھ نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ جانور اللہ رب العالمین کے لیے ہدیہ کے طور پر ہم لے کر جا رہے ہیں. تو کہا کہ ایسے جانوروں کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے. اور اس زمانے میں جو ہے لوگ یعنی ڈاکہ ڈالتے تھے، لوٹ لیتے تھے حجاج اکرام کو، یعنی بہت سارے سامان لے کر وہ جاتے تھے تو لوٹ لیتے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے جو جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کو تم نہیں ستانا، ان کو غصب نہیں کرنا، ان کو یعنی حرام طریقے سے لوٹنا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی بات بھی بتلائی کہ وہ لوگ جو حج کرنے کے ارادے سے، عمرہ کرنے کے ارادے سے، یا تو پھر مکے کے اطراف تجارت کے ارادے سے جاتے ہیں مکے کی طرف، ایسے لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ستانا نہیں چاہیے. اس زمانے میں سب لوگوں کے لیے اجازت تھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو، وہ مکہ جائے. لوگ جا کر طواف کرتے تھے، اپنے طور سے اپنے طریقے سے حج کیا کرتے تھے. لیکن اس میں روک لگا دیا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ مشرک نجس ہے، یعنی ایمانی نجاست. تو اس وقت یعنی ہم نے جیسا معلوم کیا کہ اس وقت سب لوگ جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی تو مشرکین کا داخلہ ممنوع ہو گیا. تو اس مسئلے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے جاتے ہیں تو وہ بھی محترم ہوتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 5ویں بات اس آیت کے اندر یہ بتلائی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. ہم نے تھوڑی دیر پہلے معلوم کیا کہ حالت احرام میں شکار کرنا یہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ٹھیک ہے جب تم حالت احرام سے نکل جاؤ، احرام کی حالت میں نہ رہو، تب تم شکار کر سکتے ہو، تب تم شکار کر سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اجازت دی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ایک اور چھٹی بات یہ بتلائی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے میں نہ روکے. یہ بہت ہی بہترین ضابطہ ہے، ایک بہترین جو ہے رول ہے اسلام کے اندر، کہ جب آدمی انصاف کرنا چاہتا ہے، فریقین کے درمیان کوئی آدمی یعنی دونوں سائیڈ جو دو گروپ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا، اب آپ ان دونوں کے درمیان انصاف کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں آپ ان دونوں کے درمیان، تو آپ کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ایسا نہیں کہ فلاں سائیڈ کا آدمی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ میری کچھ دشمنی ہے تو میں اس کے خلاف فیصلہ سناؤں گا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قضیے آتے تھے، جو فیصلے کرنے کے کچھ وقت آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس واقعے کو کہ ایک عورت نے کچھ چوری کر لیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ کا حکم آ گیا، اور چند لوگوں نے یہ چاہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارشی کریں اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس جگہ یہ عورت نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر ہوتی تو میں اللہ کی قسم اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا اور ہمیں سکھایا کہ جب ہم کوئی فیصلہ کریں تب ہم انصاف کریں. دراصل یہ آیت، یہ بات اللہ رب العالمین نے اس وقت نازل کی جب مسلمانوں کو مقام حدیبیہ میں روک دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سن 6 ہجری میں مکے کی طرف عمرے کی غرض سے جا رہے تھے. مقام حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی مشرکین کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کیے اور اس کے بعد دوسرے سال آنے کا ارادہ کیے. جب یہ مسلمان واپس گئے مدینہ، تب ان لوگوں کے دل میں غصہ تھا. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ان کو سبق سکھائیں گے اس طرح سے کہ جب مدینے کے اطراف سے کچھ مشرکین مکہ کی طرف جاتے ہیں حج اور عمرے کی غرض سے، تب ہم جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں روکا ہے ہم بھی ان کو روک دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف اور عدل کرنے سے نہ روکے، کہ تکلیف نہیں دینا چاہیے، چونکہ ان لوگوں نے تمہیں تکلیف دی تھی تو اچھے کام میں تم رکاوٹ نہ ڈالنا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تعلیم تھی. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ امانت والے کے حوالے اس کی امانت کر دو اور خیانت کرنے والے کے ساتھ خیانت نہ کرو. امانت اور خیانت کا اس کا جو باب ہے اور یہ قضیہ ہے، اس میں آدمی کو چاہیے کہ بہت ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. اس کے بعد ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی کہ نیکی پرہیزگاری کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد کرنا. نیکی پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی تم مدد کرنا، لیکن دشمنی اور گناہ کے کام میں تم کسی کی مدد نہ کرنا. یہ بھی بہترین اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتلا دیا لوگوں کو، کیونکہ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من دل علی خیرہ فہو کفاعلہ، کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کو کسی بھلائی کے راستے میں کی طرف اشارہ کرتا ہے، راستہ بتلاتا ہے، تو جب تک وہ آدمی وہ بھلا کام کرتا ہے تو راستہ دکھلانے والے کو بھی اس کا پورا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. تو ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی آدمی کسی کو برائی کا راستہ دکھلاتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے، تو وہ آدمی بھی اس کے برابر اس کو گناہ ملے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھلے کام میں، نیکی کے کام میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. علامہ صدیق حسن خان رحمہ اللہ جن کی کتاب ہمارے ساتھ ہیں، اس کے اندر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے. کہا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کس کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی، اس کو کچھ نہیں معلوم، حدیث اور قرآن کے کچھ احکام نہیں معلوم، لیکن وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ کام نیکی کا کام ہے، یہ کام گناہ کا کام ہے، کیسے سمجھے گا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین حدیث ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ اور نیکی کے بارے میں پوچھا کہ کیسے میں معلوم کر سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. کہا کہ نیکی ایک بہترین اخلاق ہے، اخلاق کی بات ہے، بہترین کیریکٹر ہے. اور کہا برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، کہ گناہ کرنے کے وقت تمہارے دل میں ایک جھٹکا آئے گا، تمہارے دل میں ایک سوال آئے گا، ایک شک آئے گا کہ میں ایک کروں یا نہ کروں، تو سمجھ لو وہ گناہ کا کام ہے. اس کے بعد آئیے حضرات ہمارے ساتھ اس کے بعد والی آیت ہے آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے حلال جانور کے بارے میں معلوم کیا کہ حلال جانور کیا ہیں. حلال جانور بھی ہمارے لیے کبھی کبھار حرام ہو جاتے ہیں. حلال جانور بھی ہمارے لیے، بکری ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اگر کسی غلط طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے تو حرام ہو جائے گا. اس کے کیا کیا طریقے ہیں؟ تقریباً 10 باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتلائی ہے. آئیے ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، کہ مسلمانوں، مؤمنوں، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. مردار کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا وہ جانور جو ذبح کیے بغیر اور شکار کیے بغیر اپنی طبعی موت مر جائے، طبعی موت مر جائے، وہ مردار ہے. چاہے کتنا تگڑا بہترین فربا گوشت والا جانور ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خود مر جائے از خود تو ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. اس کو مردار کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الدم، خون. وہ کون سا خون ہے؟ کہا دم مسفوح. دوسری آیت میں ہے کہ بہتا ہوا خون. جب ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد فوارے سے، بالکل فوارے کی طرح خون نکلتا ہے، بہتا ہوا خون، وہ ہمارے لیے حرام ہے. لیکن ہاں وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے، جی ہاں ہڈی کے ساتھ لگا رہ جائے، وہ ہمارے لیے کوئی یعنی قباحت کی بات نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے. اسی طرح حضرات تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی کہ لحم الخنزیر. لحم الخنزیر یعنی کہ سور، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے. اس جانور کے سلسلے میں مفسرین نے اور اسی طرح سے محدثین نے فرمایا کہ اس کا پورے کا پورا جسم حرام ہے. اس کا جسم پورا مکمل حرام ہے، چاہے اس کی ہڈی ہو، اس کی چربی ہو، بال ہو، سب ٹوٹل ہی حرام ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چوکنا رہیں ان تمام چیزوں کو خریدنے سے جن چیزوں میں کبھی کبھار ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ملا ہوا رہتا ہے. جی ہاں، یہ تیسری بات تھی. محترم حضرات، ایک اور بات مردار کے سلسلے میں، جبکہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ مردار یعنی جو خنزیر ہے اس کا مکمل اس کی باڈی حرام ہے، لیکن وہ مردار، وہ جانور جو حلال ہے لیکن مر گیا ہے، اس کا چمڑا ہم استعمال کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے راستے سے، تو دیکھا کہ ایک بکری مری پڑی ہوئی یعنی لوگوں نے پھینک دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ تم اس کا چمڑا نکال لیتے اور اس سے تم استفادہ کرتے، فائدہ اٹھاتے. تو پتہ چلا جو حلال جانور ہے تو اس کا چمڑا جو ہے اس کو دباغت دے کر، دباغت کا مطلب کیا ہے کہ کلین کر کے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں چمڑے کی فیکٹری میں کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو پاک کرنے کے بعد اس کو آدمی استعمال کر سکتا ہے، گرچہ وہ مردار ہی کا چمڑا ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ جو خنزیر ہے یہ مکمل اس کا جسم حرام ہے. اس کے بعد چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا المنخنقہ. منخنقہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس کو گلا دبا کر مار دیا گیا ہے، یا تو وہ خود گلا دب کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الموقودہ. موقودہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو مر گیا ہے، کسی نے اس کو لکڑی سے، ڈنڈے سے پیٹ کر مار دیا ہے، مار کر اس کی موت تک پہنچا دیا ہے، تو ایسا جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوذہ کے بارے میں، یعنی جس جانور کو دھکا لگ جائے، چوٹ لگ جائے یا کوئی پیٹ کر مار دے،
اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا. کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جب شکار کرتے ہیں تیر سے مارتے ہیں، ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تیر کا جو سر ہوتا ہے وہ نہیں لگتا ہے، بلکہ اس کا سائیڈ کا حصہ ایسا لگ جاتا ہے، چوڑائی میں لگ جاتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا سر لگ جائے، تیر کا سر لگ جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر چوڑائی سے اگر لگے تو گویا کہ یہ موقوذہ ہے، جیسا کہ ڈنڈے سے کسی نے مارا اور مر گیا تو ایسا ہی ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اس کے بعد علماء اکرام نے اس بات سے یہ استنباط کیا ہے کہ بندوق سے بھی آدمی جب شکار کرتا ہے تو بھی ہمارے لیے حلال ہے. چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے کہا المتردیہ. متردیہ ایسے مرے ہوئے جانور کو کہا جاتا ہے جو کسی اونچائی سے گر گیا ہے اور گر کر مر گیا ہے، اونچائی سے اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہے، ایسا جانور بھی ہمارے لیے کھانا حرام ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النطیحہ. نطیحہ کہا جاتا ہے ایسے جانور کو کہ کسی اور جانور کے ساتھ لڑ کر، سینگ کے ساتھ لڑائی کر کے، سینگ کے ذریعے سے لڑائی کر کے وہ جانور مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی کھانا حرام ہے. اسی طرح سے اگر کسی گاڑی سے، بائک سے یا تو پھر کار سے کوئی کسی جانور کے ساتھ ٹکر لگ گیا اور وہ جانور مر گیا تو اس جانور کے بھی کھانا حرام ہے. اسی سے علماء اکرام نے استنباط کیا ہے. اسی طرح سے حضرات اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام ہے کہ جس کا بعض حصہ کسی درندہ نے کھا لیا ہے، جس کا بعض حصہ، مثال کے طور پر کسی نے شکار کیا، مارا، اور جب لینے گیا اس کو تو دیکھا کہ تھوڑا سا حصہ کھایا ہوا ہے، کسی جانور نے کھا لیا ہے، تو ایسا جانور بھی حرام ہے. اسی طرح حضرات یہ جانور کے بارے میں یعنی کس طرح سے ذبح کیا جائے وغیرہ وغیرہ کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مذکورہ جانور ہیں کہ گلا دب کر یا تو پھر اوپر سے گر کر یا تو پھر کسی نے چوٹ لگائی، ابھی مرا نہیں ہے وہ جانور، ان تمام مراحل سے گزرے ہیں یہ سب جانور، لیکن ابھی روح باقی ہے. تو کہا کہ اگر روح باقی ہے، مرا نہیں ہے، تو اگر چاقو چھری چلائی جائے اس کے اوپر بسم اللہ کہہ کر، اللہ کا نام لے کر، تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے. بہت سارے مفسرین نے اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ میں سے بھی فرمایا کہ کب ہمیں پتہ چلے گا کہ جانور ابھی زندہ ہے؟ کہا کہ جب اس کا پاؤں اور اس کا ہاتھ ہلتا رہے یا تو پھر سانس چلتی رہے، یعنی کہ اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی مکمل طریقے سے مرا نہیں ہے، تب اس جانور کو آدمی گرچہ ان تمام مراحل سے کیوں نہ گزرے اس کو ذبح کرنے سے وہ حلال ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. وہ تمام جانور جن کو آستانوں میں، مندر وغیرہ جو غیر اللہ کی جہاں عبادت کی جاتی ہے، خاص جگہ ہوتی ہے وہاں لوگ جا کر اپنے جانوروں کی نظریں دیتے ہیں. جی ہاں، جیسا کہ ہم درگاہوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مرغی لے کر جاتے ہیں، بکری لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ذبح کرتے ہیں، کسی پیر، کسی ولی. حتیٰ کہ مفسرین نے بھی فرمایا کہ اگر نبی کے نام سے بھی اگر کسی آدمی نے ذبح کیا وہ جو ہے حرام ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے آدمی نے اس کو ذبح کیا ہے. تو ایسے بھی تمام جانور ہمارے لیے حرام ہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کعبہ کے اطراف لوگ کچھ پتھر نصب کر چکے تھے، لگا کر رکھے تھے، اور ان پتھروں کے پاس جا کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق. تو کہا کہ ایسا جانور ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اگر کسی نے ذبح کیا وہ بھی حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بتلائی کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ آدمی جو قسمت آزماتا ہے، قسمت آزمانا یہ ہمارے لیے حرام ہے. قسمت آزمانے کا مطلب کیا ہے کہ کیا میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اب، کیا اس میں ہمارے لیے، میرے لیے بھلائی ہے یا برائی ہے؟ تو اس کے لیے آدمی کچھ طریقہ استعمال کرتا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کعبہ کے پاس، کعبہ کے اندر ہی 3 طرح کے لوگ تیر رکھا کرتے تھے. تیر کا ایک گچھا ہوتا تھا جس میں یہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ افعل، کرو، اور ایک حصہ ہوتا تھا تیر کا جس میں لکھا ہوا رہتا تھا لا تفعل، مت کرو، اور ایک حصہ یہ رہتا تھا جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا رہتا تھا. تو آدمی اس کو گھماتا رہتا تھا، گھمانے کے بعد آنکھیں بند کر کے اس کو لیتا تھا. اگر وہ
تیر آ جائے جس میں یہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ کرو تو آدمی وہ کام کرتا تھا، اور اگر یہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ لا تفعل مت کرو تو نہیں کرتا تھا. لیکن اگر تیسرا آ گیا کہ جس میں کچھ لکھا ہوا نہیں رہتا تھا، پھر اور ایک مرتبہ اس کو گھماتا تھا. اس طرح سے آدمی اپنی نصیب اور جو ہے قسمت کو آدمی آزماتا تھا اس وقت. اسی طرح سے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے طریقے ہم دیکھتے ہیں، جو بھی طریقہ ہو دیکھتے ہیں، کچھ پرندہ کو لوگ لے کر رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قسمت آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر قسمت آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں بلکہ شرک ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اس مسئلے کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے، اب ہم مومن ہیں الحمدللہ، تو مومن یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے، کچھ اسٹیپ لینے سے پہلے وہ تردد میں رہتا ہے کبھی کبھار کہ میں ایک کام کروں یا نہ کروں. وہ لوگ تو یہ حرام کام کیا کرتے تھے، لیکن ایک مومن وہ کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقہ بتلایا ہے، اور اگر آدمی یہ طریقہ اپنایا اور کچھ بھی اسٹیپ لیا، وہ اس کے بعد کچھ فیصلہ کیا تو زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. وہ ہے استخارہ کا طریقہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح کہ سورہ فاتحہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، کہ آدمی جب کچھ کرنا چاہے تو اس کو چاہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے استخارہ کی، اس کے بعد استخارہ کے لیے جو خاص دعا ہے وہ پڑھے اور اللہ رب العالمین سے مانگے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد حضرات ایک آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ درس ختم ہوگا. یہ جو چیزیں تھیں ہمارے سامنے کھانے پینے کے سلسلے میں کہ فلاں ہو جائے تو وہ جانور ہمارے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن ہاں یہ جو حرام جانور ہیں یہ کبھی کبھار حلال ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ ایک ہی آدمی کے لیے. وہ آدمی کون سا آدمی ہے؟ جو بہت ہی بھوک کی حالت میں ہو، مجبور ہے، اس کے سامنے اور کچھ نہیں ہے، کچھ چارہ نہیں ہے، اسے کھائے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ادھر موت ہے اور ادھر وہ مردار جانور ہے یا تو حرام جانور ہے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے آدمی کو چھوٹ دیا ہے، رخصت دی ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط لگائی گئی، غیر باغ ولا عاد، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ انلیمیٹڈ اس کو استعمال کرے، کہ جتنا وہ استعمال کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے آدمی اتنا ہی استعمال کرے، اور ساتھ ہی ساتھ تلذذ اور لذت کو خیال کرتے ہوئے بھی اس کو نہ کھائے بلکہ کراہت کرتے ہوئے کھائے. یہ کچھ باتیں تھیں، یہ جو ابتدائی 3 آیتیں تھیں الحمدللہ ہمارے ساتھ سورہ مائدہ کی، اور بھی بہت سارے احکام ہم معلوم کریں گے آئندہ درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.